پھر آپ نے 8,000 لگا کر ہر پیکج میں 8,000 لگائے اور روبوٹ خریدا، اور اگلے دن وہ بیچارے رخصت ہو کے چلے گئے۔ برانڈ واچ سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ میرا اس سوال کا جواب دے گا کہ آپ کو یہ یقین تھا، اور لوگ چھکا لگاتے لگاتے آؤٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ اس تھوڑی سی ویڈیو میں میں بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں جو آپ کو اتنا زیادہ منافع دے جیسے آپ کو برانڈ واچ منافع دے رہا تھا، اور یہ اس کی کھلی نشانی تھی کہ یہ ایک دن ختم کر دیں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 90,000 کا پیکج لگاتا ہے تو 90,000 اس کو پہلے مہینے میں مل جاتا ہے، باقی 11 مہینے اس کو 90,000 کا یعنی کہ اس کا منافع ملتا رہتا ہے۔ تقریباً یہ قیمت بن جاتی ہے 12-13 لاکھ کے قریب کہ آپ نے 90,000 خرچ کیا، ایک سال میں آپ کو 13 لاکھ 15 لاکھ کا انہوں نے پلافٹ دیا، نفع دیا۔ ایسا کاروبار دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس کی خرابی کی علامت تھی، اس کے دھوکے کی علامت تھی کہ اتنا منافع آپ کو کیوں دے رہے ہیں، ان کو کون سی خوشی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ تھا، فراڈ تھا، اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری تھا کہ اتنا بڑا منافع جو دے رہے ہیں آخر اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات، اس میں لالچ کا پہلو بہت زیادہ تھا، لوگ لالچ میں آ گئے۔ یار ہم اگر 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو ایک سال کا ہمیں 15 لاکھ ملے گا، 2 لاکھ خرچ کریں گے 20 لاکھ ملے گا، یہاں تک کہ لوگوں نے کروڑوں روپے اس میں خرچ کر دیے، اور بہت سے لوگوں نے آفس کھولے، مختلف قسم کے برانڈ کے نام سے دفتر کھولے اور لوگوں کو اس میں جمع کیا، پیسے لگوائے، کروڑوں روپے کا نقصان اٹھایا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان چیزوں سے بچنا ضروری تھا۔ اور جو لوگ اس میں پھنس چکے ہیں وہ اس بات کو لازمی دیکھیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ جو لوگ لالچ میں پڑے بھی 1500 کا ہم پیکج لگائیں گے تو 1500 ہمارا ایک مہینے میں نکل آئے گا، باقی آفر اس میں نفع ملے گا۔ کسی نے 6,000 کا لگایا، کسی نے 18,000 کا، کسی نے 90 کا، اور کسی نے 1,00,000 2 لاکھ یہاں تک کہ 20 لاکھ کا پیکج بھی لگایا ہے۔ اب جو بندہ لالچ میں جاتا ہے کہ یار میں اتنا پیسے خرچ کروں گا اور لالچ ہے کہ مجھے زیادہ منافع مل جائے گا، تو ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ انسان کی جو لالچ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بندے کے پاس ایک وادی سونے کی ہو، اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ خواہش کرے گا میری 2 وادیاں سونے کی ہو جائیں۔ اگر 2 وادیاں مل جائیں تو وہ کوشش کرے گا میری 3 وادیاں ہو جائیں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حرص بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کے حرص کو، اس کے پیٹ کو بھرے گی، حرص ختم کرے گی۔ تو یہی حرص تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے نقصان اٹھایا۔ اور اس کی سب سے بڑی فیک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھی آپ یوٹیوب پر آئیں، لوگوں نے یوٹیوب پر یعنی کہ وہ پیکج لگائے، فوراً ہٹے انسٹاگرام کی طرف۔ اب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اتنا تو عقل اللہ نے دی ہے، سوچنا چاہیے تھا کہ آیا کہ یوٹیوب کو چھوڑ کر انسٹاگرام میں کیوں گئے ہیں۔ اب وہاں پر انہوں نے پیکج بحال کیے، اور پیکج بحال ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہا کہ اگر آپ 90 والا 45,000 میں لگائیں گے تو آپ کو 90,000 کا ہی فائدہ ملے گا، لاکھ والا اگر یعنی کہ 2 لاکھ والا اگر لاکھ میں لگائیں گے تو آفر 2 لاکھ کی آپ کو ملے گی۔ یہ سب سے بڑی اس کی علامت تھی، اس کی خرابی کی، دھوکہ دینے کی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے پیکج لگا لیے، پھر اس کے بعد یہ ایشو انہوں نے کھڑا کیا کہ بھی روبوٹ کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، آپ روبوٹ خریدیں۔ پھر آپ نے 8,000 لگا کر ہر پیکج میں 8,000 لگائے اور روبوٹ خریدا، اور اگلے دن وہ بیچارے رخصت ہو کے چلے گئے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں آپ سامنے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مثلا ایسی چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، وہ چیز اختیار نہ کرو، وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ برانڈ واچ سے تعلق رکھنے والا ہر بندہ میرا اس سوال کا جواب دے گا کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ یار میرے پیسے ابھی میں جمع کرا رہا ہوں، مجھے اس کا فائدہ ملتا رہے گا؟ کسی بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، سارے بندے شک میں تھے کہ ہو سکتا ہے چھکا لگ جائے، ہو سکتا ہے پیسے ختم ہو جائیں، اور لوگ چھکا لگاتے لگاتے آؤٹ ہو گئے۔
تو اس لیے جس چیز میں شک ہو، کاروبار میں شک ہو، اس میں پیسہ جمع نہیں کرانا چاہیے، پیسہ داخل نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا اس بارے میں بہترین اصول، شریعت کہتی ہے کہ جہاں آپ کا نفع ہو سکتا ہے کم ہو لیکن پیسہ محفوظ ہو، آپ اس جگہ پر پیسہ لگائیں۔ اب یہ دو اصول بتلائے، دو راستے بتلائے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس میں شک ہے، قوی شک ہے کہ پیسہ لگاؤں گا میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے منافع زیادہ ہو، ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کہیں آپ پیسہ لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ آپ کو یعنی یقین ہے کہ یہ میرا مال تو محفوظ رہے گا لیکن منافع کم ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس شک والے راستے کو چھوڑ دیں، اس بات کی طرف جائیں جہاں آپ کا پیسہ محفوظ ہو اگرچہ اس کی آمدنی کم ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس چیز میں آپ کو شک ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ راستہ اختیار کرے جس میں شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ شک میں تھا کہ ہو سکتا ہے میرے پیسے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے ابھی ایک دن کے اندر اندر ہی ختم ہو جائیں، تو اس لیے حدیث کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ تو اس سے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ بھی کاروبار کرتا ہے اس کے سامنے یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ میں جہاں کاروبار کر رہا ہوں مجھے اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ فائدہ ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں آپ پیسہ خرچ کر دیں، اگر نقصان ہے اور نقصان کا شدید اندیشہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس میں آپ پیسہ خرچ نہ کریں۔ اب اس میں یہ دیکھیں، آپ کا نقصان تو ہوا ہی ہوا، لیکن جن لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے ان کا سب سے بڑا نقصان، آپ کا نقصان دنیا کا، ان کی آخرت تباہ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام سے سوال کیا کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، صحابہ کرام نے مختلف جواب دیے، جس کے پاس مال نہ ہو، گھر نہ ہو، مختلف جواب دیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، نیک عبادات بھی کیے، لیکن قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کسی کا اس نے قرضہ دینا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، وہ سارے کے سارے آئیں گے، اس کے نیک اعمال لے جائیں گے، اپنی برائیاں اس کے سر پر آ جائیں گی، اور اللہ جل شانہ حکم دیں گے فرشتوں کو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ ہے کہ جو بڑے اعمال لے کر آیا لیکن قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب یہ آپ کا نقصان تو ظاہری ہے، ظاہری نقصان ہے کہ آپ کی دنیا چلی گئی ہے، لیکن جن لوگوں نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا آپ سے، ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے جن لوگوں نے آپ کو نقصان دیا ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو واللہ اپنی آخرت تباہ ہونے سے بچائیں، اپنی آخرت کو بچائیں، جن لوگوں کے پیسے آپ نے لیے ہیں ان کو واپس کر دیں۔ اور آخر میں یہ بات میں آپ سے عرض کروں، جب آپ نے پیسے لگائے ہیں، آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، تو اس پر آپ صبر کریں، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو بے حساب اجر دوں گا، اور دوسرے مقام پر فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، اور ایک مقام پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اور جگہ سے روزی عطا کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے ایسے کاموں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہے ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ کیا مطلب؟ ایک بندے نے ایک جگہ سے نقصان اٹھایا ہے، پھر اسی لیول کا نقصان اٹھائے کسی اور ایپ میں چلا جائے، کسی ایپ برانڈ میں پھنس جائے، پھر بھی نقصان کرے، مومن کبھی ایسا دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو اس لیے آپ دھوکہ کھا چکے ہیں، آپ کا مالی نقصان ہوا ہے، اس پر مجھے بھی افسوس ہے، اور آئندہ کے لیے آپ کوشش کریں کسی طرح سے آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، آپ کا مال ضائع نہ ہو، کسی فراڈے کی بات میں نہ آئیں اور لالچ میں نہ پھنسے۔ جو بندہ لالچ کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے، تو اس لیے لالچی کا پیٹ نہیں بھرتا، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ تو اس لیے میں نے جو آپ سے باتیں عرض کی ہیں، اگر میری بات آپ کو
یعنی کہ دل پر لگی ہو، آپ کے دل کو پریشانی ہوئی ہو، میں سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں۔ تو اس لیے آئندہ کے لیے ایسے فراڈ سے بچیں اور اپنے مال کی، جان کی، عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ اور سب سے بڑا نقصان آپ نے یہ کیا، مال بھی ضائع کیا، اور بعض لوگوں نے زیورات بیچ کر، اپنا سونا چاندی بیچ کر اس میں پیسے لگائے، برباد ہوئے۔ اور بعض لوگوں نے قرضے اٹھائے، قرضے اٹھا کر اس میں پیسے لگائے، برباد ہوئے۔ تو واللہ آئندہ کے لیے یہ کام کبھی نہ کریں، کسی فراڈی کی بات میں نہ آئیں۔ یعنی جو بھی آفر ہے، جو بھی آپ کو پیکج دیتے ہیں، جب تک تسلی نہ ہو، 100% یقین نہ ہو، اپنا پیسہ خرچ نہ کریں۔ اور یہاں تو 100% یہ یقین تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارا مال ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے چھکا لگ جائے۔